وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شہادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جس مجلس سے اعزاز کا انعقاد کیا گیا ہے، یقیناً یہ ہستی حق رکھتی ہے کہ ان کے غم کو بھی اسی طرح سے منایا جائے جس طرح سے غم سید الشہداء منایا جاتا ہے. اس لیے کیونکہ اگر بی بی کے اوپر یہ مغالب نہ ہوتے تو کربلا میں امام حسین پہ یہ مغالب نہ ہوتے. اور علماء خاص تاکید کرتے ہیں اور حق بھی یہی ہے بی بی کا کہ کم سے کم انسان ایک مجلس اپنے گھر میں ایام فاطمیہ کی نسبت سے ضرور برپا کرے، اس لیے کہ یہ وہ مجلس ہے جس سے نبی راضی ہیں، جس سے امام زمانہ راضی ہیں. میرے جملے نہیں ہیں، بزرگ عالم دین حضرت آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ کسی کی ماں جو دنیا سے گزر گئی ہے اس کے لیے کسی نے ایصال ثواب کی مجلس رکھی ہے، یعنی کسی کی ماں کے لیے مجلس رکھی ہے. ہم عام جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے مرحومین کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایصال ثواب رکھتے ہیں. تو اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کسی کی ماں کے لیے مجلس رکھی ہے تو پوری زندگی وہ شخص اس کا شکر گزار رہے گا کہ اس نے میری ماں کے لیے مجلس کروائی. اور آپ خود سوچیں کہ جب کوئی کسی کے لیے مجلس رکھتا ہے تو وہ شخصیت خود ضرور وہ جس کی ماں ہے وہ مجلس میں شخص ضرور آتا ہے. تو اب حضرت وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جب کوئی امام زمانہ کی مظلوم دادی کے لیے مجلس برپا کرتا ہے اور امام کو پتہ چلتا ہے کہ میری جدہ کے غم میں ایک مجلس رکھی گئی ہے، اس لیے کہ عام لوگ اور ہیں، سیدہ اور ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے غم میں مجلس رکھی گئی ہے، تو پھر امام زمانہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس شخص کو کیا جزا دیں گے اور کس طرح سیدہ زہرا ہمیں امام زمانہ سے قریب کرتی ہے. اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی ہر معصوم نے تعظیم کی، خود رسول خدا نے تعظیم کی ہے، یعنی جس کے لیے خود رسول خدا اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، ہاتھوں کا بوسہ لیں اور اپنی جگہ پر بٹھائیں، اس ہستی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اندازہ لگائیں مقام حضرت زہرا کیا کہ جس کے لیے پیغمبر اس طرح سے احترام جس ہستی کا کریں، اور اتنی محبت تھی رسول خدا کو جناب فاطمہ زہرا سے. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے نا نبی کا اس پر تو واجب ہے کہ وہ غم فاطمہ زہرا برپا کرے، واجب ہے، لازم ہے اس کے اوپر، اس لیے کہ جب تک سیدہ راضی نہ ہو نبی راضی نہیں ہوتے، اور نبی راضی نہ ہو تو خدا راضی نہیں ہوتا. کتنی محبت ہے رسول خدا کو جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے کہ خود معصوم کی خدمت میں جب ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا مجھے کوئی عمل تعلیم فرمائے، تو مولا کہتے ہیں کہ سن لو، نبی کی نگاہ میں کوئی بھی جناب فاطمہ زہرا سے افضل نہیں تھا. نبی کو سب سے زیادہ محبت تھی تو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے تھی. اگر کوئی اور عمل ہوتا تو اپنی بیٹی کو ضرور بتاتے، مگر رسول خدا نے تسبیح فاطمہ زہرا کا تحفہ فاطمہ زہرا کو بتایا. اس سے بہتر کیا ہوگا؟ جو بہترین شے ہوگی، دیکھیں جس سے انسان بہت محبت کرتا ہے
شدید محبت کرتا ہے تو اس کو بہترین شے دیتا ہے، بہترین تحفہ دیتا ہے۔ مولا نے بتایا کہ سب سے زیادہ اگر نبی کو کوئی عزیز تھا دنیا میں تو وہ فاطمہ زہرا علیہ السلام تھی، تو جو بہترین شے اللہ کی طرف سے نبی کو ملی تھی نبی نے اپنی بیٹی کو دے دی۔ یہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، ہم جا کر کہتے ہیں کوئی مولانا صاحب عمل بتا دیں، تو اگر کوئی سادہ سا عمل کوئی مولوی بتا دے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بتا دیا، اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی مقدار کیا ہے، اس کا اثر نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ بہت سے مسائل ہیں جو فقط تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ بس سورہ کوثر چاہے مختصر ترین سورہ ہے لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ مختصر سورہ ہے لیکن اثر بڑا ہے۔ اسی طرح مختصر سی تسبیح ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے۔ اب سیکوینس میں پہلے اللہ اکبر ہے، الحمدللہ ہے اور پھر سبحان اللہ ہے۔ بعض روایات میں اللہ اکبر آخر میں ہے کہ رات کے وقت اگر پڑھے تو انسان اللہ اکبر آخر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہی ہے وہ معروف وہ مشہور تسبیح فاطمہ زہرا۔ تو یہ تسبیح کیا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ زہرا کی تعلیم اسی طرح دیتے ہیں جس طرح سے نماز کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی کتنی ضروری ہے۔ اور خود صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ہر نماز واجب کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنا میں 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ کتنی دیر کی ہے یہ تسبیح اور 1000 رکعت نماز، اس لیے کہ سورہ قدر میں ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور فاطمہ زہرا کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ ہیں۔ جس طرح سے کوئی لیلۃ القدر کو نہیں جان سکتا اس طرح فاطمہ زہرا کی عظمت کو نہیں جان سکتا، اور چونکہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو فاطمہ زہرا کی تسبیح 1000 رکعت نماز سے بہتر۔ یہ فضیلت ہے جناب زہرا، یعنی تسبیح۔ اور جب بات تسبیح پہ آتی ہے تو تسبیح ہی کرنا سکھایا ہی فاطمہ زہرا نے۔ جناب زہرا نے تسبیح ہمیں دیے، بی بی نے دیے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہمیں یہ شرف حاصل ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ایسے تحفے ہیں جو آل محمد سے ہمیں ملے کہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں خاک شفا پہ۔ افضل ترین جو تسبیح ہے جس شے پر پڑھی جائے وہ کیا ہے؟ خاک شفا۔ اور بھی چیزیں، عقیق کی بھی عظمت آئی ہے، عقیق کی تسبیح بھی ہوتی ہے، دیگر پتھروں کی بھی ہوتی ہے، لیکن افضل ترین شے کون سی ہے جس پہ تسبیح کا سب سے زیادہ ثواب ہے؟ خاک شفا، تربت حسین۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کربلا کی مٹی وہ افضل ترین مٹی ہے۔ سب سے پہلے جس نے اس تسبیح کو بنایا وہ میرا مولا سجاد ہے۔ مولا سجاد نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی تربت کی خاک سے تسبیح بنائی، اور مولا وہ اکثر ہاتھ میں رکھتے تھے، پڑھتے بھی نہیں تھے اس کو کچھ۔ کون؟ جس نے عبادت کا سلیقہ سکھایا، جو سید سجاد ہیں، جو زین العابدین ہیں، سید الصالحین ہیں، جنہوں نے سجدے کرنا سکھائے ہیں، وہ فقط ہاتھ میں رکھے ہوتے تھے۔ پوچھا گیا مولا سے، مولا اس پہ آپ کچھ پڑھتے نہیں ہیں فقط ہاتھ میں؟ کہا تمہیں نہیں پتا یہ میرے بابا کی قبر کی مٹی سے تیار ہوئی تسبیح ہے، اور اس مٹی کا کمال یہ ہے کہ یہ ذکر خدا کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس خاک میں امام حسین کا خون شامل ہو، اس مٹی میں یہ اثر ہے کہ یہ خود ذکر خدا کرتی ہے، اور جو شخص اس تسبیح کو ہاتھ میں لے لے تو جو یہ ذکر کر رہی ہے، انسان بے شک خود نہیں پڑھ رہا کچھ، فقط ہاتھ میں لیے ہوئے ہے تسبیح کو، تو جو ثواب اس ذکر کا ہوگا وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جو ہاتھ میں لیے ہوگا۔ تو یہ جو خاک شفا کو تسبیح بنایا ہے امام سجاد نے، اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ اس کی بنیاد امام سجاد کی جدہ جناب فاطمہ زہرا نے ڈالی۔ یہ پہلی تسبیح نہیں ہے جو کسی شہید کی قبر کی مٹی سے بنی، بلکہ یہ دوسری تسبیح ہے، اس لیے کہ ایک سید الشہداء تاریخ میں نہیں ہے، 2 سید الشہداء ہیں۔ ایک سید الشہداء امام حسین، اور یہ تو اس میں شک نہیں کہ جب درود پڑھنے محمد و آل محمد نعرہ حیدر
امام حسین نے جب قربانی پیش کی تو حضرت حمزہ کے بھی سردار امام حسین ہیں، اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن حضرت حمزہ بھی تو سید الشہداء ہیں۔ تو سب سے پہلے جس شہید کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنی وہ کون ہے؟ حضرت حمزہ۔ اور یہ تسبیح بنانے والا کوئی اور نہیں، میری شہزادی فاطمہ زہرا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے سب سے پہلے شہید کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنانا سکھایا، عظمت بتائی کہ قبر سے منہ نہ پھیرو۔ بہت سے لوگ قبروں سے چڑھتے ہیں، یہ چڑھ کیوں ہے؟ ایک روایت آپ کو ہدیہ کرتا چلوں، جناب موسیٰ کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، سب کو پتا ہے جناب موسیٰ کوہ طور پہ اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے جاتے تھے، کلیم اللہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جاتے تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے۔ اب وہ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا شیطان سجدے میں پڑا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، شیطان راستے میں رود ہو رہا ہے۔ اب وہ آپ کو پتا ہے نبی ہوتا ہی ایسا ہے، اس کا دل ہوتا ہی ایسا ہے کہ اگر شیطان کو بھی دیکھے تو ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں بھائی اتنے ہی برے تھے تو نبی نے کیوں بٹھایا؟ بچوں کا طالب ہوں، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن میں بھی آئی ہے نا مذمت کہ حبیب کچھ لوگ ہیں جو آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، لیکن پھر ان کی حقیقت بھی قرآن نے بیان کی ہے، تو پتہ چلا سب تو صاحب ایمان نہیں تھے۔ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں بھائی صحبت میں بیٹھے تھے کیسے خامی ہو سکتی ہے؟ تو جناب نبی کا دل تو نرم ہوتا ہے، کسی کو بھگاتا تھوڑی ہے، کوشش کرتا ہے بیٹھیں اور اثر قبول کر لیں۔ اب کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا، تو نبی کا دل نرم ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ کا دل نرم تھا، فوراً رحم آ گیا، کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ یا نبی اللہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، اس لیے کہ خطا ہو گئی ہے، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب جناب موسیٰ، میں نے کہا نبی کا دل تو نرم ہوتا ہے، جناب موسیٰ نے کہا ارے شیطان توبہ کر لے گا انسانیت کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، شیطان توبہ کر لے گا تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھائی بہکائے گا کون؟ جب شیطان نے توبہ کر لی، شیطان راہ راست پہ آ گیا، تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اچھا، کہا تو یا نبی اللہ آپ جا رہے ہیں کوہ طور پہ، اللہ سے کلام کریں گے، میری شفاعت کیجیے گا، ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ بھائی توجہ نہیں کیا، شیطان ہے لیکن شفاعت کا انکار نہیں کر رہا ہے۔ شیطان تو شفاعت کا اقرار کرے اور کچھ کلمہ کو شفاعت کا انکار کرتے نظر آتے ہیں، تو ان کو میں شیطان سے بدتر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ شیطان بھی شفاعت کو مانتا ہے، کہا کہ جائیے میری شفاعت کر دیجیے گا، جانتا ہے کہ اللہ اپنے پیارے کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ جناب موسیٰ گئے اور اللہ سے جب کلام کیا، کہا کہ بارے لہا آج تو ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ شیطان توبہ کر رہا ہے، تو بارے لہا میں شفاعت کرتا ہوں اسے معاف کر دے۔ کہا موسیٰ آ گئے تم بھی اس کے دکھاوے میں، اللہ جانتا ہے کچھ ایسے ہیں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں مگر ڈرامہ چل رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کہا موسیٰ تم بھی اس کے دکھاوے میں آ گئے۔ کہا کہ بارے لہا بہت رو رہا تھا، بہت تڑپ رہا تھا، معافی مانگنا چاہتا ہے۔ کہا اچھا میں معاف کر دوں گا، اللہ ہے وہ رحیم ہے کریم ہے۔ کہا شیطان کے لیے بھی معافی کا کوئی راستہ ہے؟ کہا ہاں معاف کر دوں گا مگر ایک شرط ہے، اللہ شرائط پہ معاف کرتا ہے، بچوں کا تعلق شرائط پہ معاف کرتا ہے، ایسے نہیں معاف کرتا۔ کہا میری شرط ہے، اس سے کہو پوری کر دے، معاف میں کر دوں گا۔ کہا بارے لہا بس بہت اچھی بات، اپنی شرط بتا دے، ابھی جا کے اس سے کہتا ہوں، شرط پہ عمل کرے گا مسئلہ حل ہو جائے گا، انسانیت کا ہی مسئلہ حل، شیطان کی توبہ قبول ہو جائے گی، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کہا کہ شرط کیا ہے؟ کہا اس سے کہو انکار کس چیز سے کیا تھا؟ آدم سے۔ بھائی توجہ کر رہا ہوں، آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ کہا جاؤ شیطان سے جا کر کہو کہ آدم کے قبر پہ جا کے سجدہ کر لے، وہ سجدہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا، سجدہ کرے گا میں معاف کر دوں گا۔ خوشی خوشی جناب موسیٰ آئے اور کہا شیطان سے تجھے مبارک ہو ابلیس، اللہ نے تیری توبہ قبول کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، لیکن بس ایک شرط ہے۔ کہا کیسی شرط ہے اے نبی اللہ؟ کہا کہ تو جا جلدی سے جا کر آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے۔ جیسے ہی شیطان سے کہا آدم کے قبر پہ سجدہ کر لے، فوراً ناراض ہو کر اٹھا، کہا جب زندہ تھا تب تو میں نے سجدہ نہیں کیا، اب قبر پہ جا کے سجدہ
دنیا سے چلا بھی جائے تو قبر سے بغض رہتا ہے. کچھ لوگوں کو سیدہ سے بغض تھا, آج اولادوں کو قبر سے بغض ہے. اب سمجھ میں آیا لوگ قبروں سے چڑھتے کیوں نظر آتے ہیں؟ کل کربلا میں امام حسین سے بغض تھا, آج قبر حسین ابن علی سے بغض ہے. کل مولا علی سے بغض تھا, آج نجف سے بغض ہے. یہ طریقہ چلا آ رہا ہے نا. تو عزیزان محترم, یہ جو عبادت ہے یہ لوگ سمجھے نہیں. فقط نماز روزہ ایک بہترین انداز عبادت ہے, مگر عبادت بھی معرفت کے ساتھ ہے, بے معرفت نہیں ہے, معرفت کے ساتھ ہے. روزہ, نماز, حج, زکات یہ عظیم عبادتیں ہیں مگر معرفت کے ساتھ ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنے, میں اگر کسی سے پوچھوں بھائی نماز کیوں پڑھتے ہیں, روزہ کیوں رکھتے ہیں, تلاوت قرآن کیوں کرتے ہیں, تو سب کہیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو پتہ چلا ساری عبادت ہے مرضی خدا کے لیے. اگر انسان عبادت کر رہا ہے اور خدا راضی نہیں ہے تو عبادت کا فائدہ کیا؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے, خدا کی خوشی. اور عزیزان محترم, اگر کوئی عبادت کرے بھی تو کبھی اس عبادت پہ اکڑے نہیں, اس لیے کہ ابلیس نے یہی کام کیا تھا. عبادت پہ کبھی اکڑ نہیں ہونی چاہیے, انکساری ہونی چاہیے, عاجزی ہونی چاہیے. میں دلیل پیش کر کے آگے بڑھوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. جب انسان عبادت کرے تو عاجزی پیدا ہو, انکساری پیدا ہو, اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہو, دنیا درمیان میں نہ آئے. اور یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہمارے سجدے قبول کر لیتا ہے. اگر وہ نہ کرے تو عبادتیں ہو ہی نہیں سکتی. یہ خدا کی رحمت ہے, خدا کا کرم ہے. میں آپ کے سامنے روایت پیش کروں. حضرت جبریل علیہ السلام نبی کی خدمت میں تھے اور نبی نے, میں بہت تیزی سے گزروں گا, کہا نبی نے کہ اے جبریل کبھی ایسا ہوا تمہیں کسی بات پر تعجب ہوا؟ کہا یا نبی اللہ, اے حبیب خدا, ایک موقع ہے جب میں بڑا حیران ہوا. کہا کیا؟ کہ ایک شخص تھا, اس نے 400 سال عبادت کی اللہ کی. کتنی؟ 400 سال. اور 400 سال اس طرح سے عبادت کی کہ اس میں کوئی نافرمانی بھی نہیں کی, عبادت کرتا رہا. جب دنیا سے گزرا تو پھر اللہ نے اس سے کہا کہ اے میرے بندے میری جنت میں داخل ہو جا میری رحمت سے. کیا کہا؟ جنت میں داخل ہو جا میری رحمت سے. اس نے کیا کہا کہ بارے رہا جنت میں تو داخل ہو جاؤں پر تیری رحمت سے کیسے, اپنے عمل سے داخل ہو رہا. کبھی کبھی انسان کتنا مغرور ہو جاتا ہے. کہا کہ میں تیری رحمت سے نہیں اپنے عمل سے داخل ہو رہا ہوں, اس لیے کہ میں نے تیری کوئی نافرمانی نہیں کی, میں نے تیری عبادت کی ہے, تو یہ تو میرا حق ہے, یہ تو میں نے کیا ہے, یہ تو میرا عمل ہے. اب وہ خدا ہے. اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے. کہا فرشتوں سے میزان لگاؤ, اس کی عبادت بھی تولو, میری نعمتوں کو بھی تولو. اس کی عبادت کو بھی تولو, میری نعمتوں کو بھی تولو, اور دیکھو کیا وزنی ہے. تو جب ظاہر سی بات ہے وزن کیا گیا تو اس کی عبادت کم تھی, نعمتیں زیادہ تھی. جیسے ہی نعمتوں کا پلڑا بھاری ہوا اللہ نے کہا تیری عبادت کم ہے, میری نعمتیں زیادہ ہیں, جا دوزخ میں چلا جا. دوزخ میں چلا جا. بھائی کیا چیز دوزخ میں لے جا رہی ہے انسان کو؟ اکڑ اپنی عبادت پر. کہ چلا جا دوزخ میں چلا جا. جیسے ہی دوزخ میں جا رہا تھا تو فوراً کا بارے رہا مگر میں نے تجھ سے ایسی امید نہیں رکھی تھی, میں نے تجھ سے ایسی امید نہیں رکھی تھی. اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ. کہ پھر کیسی امید کرتا تھا؟ کہ بارے رہا میں تو تجھ سے اچھا گمان رکھتا تھا, میں تو یہ سمجھتا تھا تو مجھے معاف کر دے گا. کہا ٹھہر جاؤ, اگر تم مجھ سے یہ گمان رکھتا تھا تو اب اسے دوزخ میں نہ ڈالو, اسے جنت میں لے جاؤ. یہ مجھ سے اچھا گمان رکھتا تھا, اب داخل ہوا تو کہتا ہوا داخل ہوا بارے رہا تیری جنت میں داخل ہو رہا ہوں تیری ہی رحمت سے, تیری ہی رحمت سے داخل ہو رہا ہوں. تو عزیزان محترم یہ ساری جو عبادت ہے, یہ سب جو عمل ہے, یہ کس لیے ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن سارا عمل انسان کرے اور فاطمہ زہرا کو غضبناک کر دے تو نبی کہتے ہیں فاطمہ تمہاری رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے, تمہارے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے.
کیا، بہت کارنامے کیے، بہت عبادات کی، سب کچھ کر لیا جو بھی ہے، اور اس کے بعد فاطمہ زہرا کو ناراض کر دیا. جو فاطمہ زہرا کو ناراض کر دے گا عزیزان محترم، اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا. اور بہت سے لوگ ہیں، دیکھیں میں اس کو ایک پیغام بھی ہے. ہم ایک صاحب ہیں انٹرنیٹ پہ، بڑا ان کا چرچا ہے، لوگ بہت سنتے بھی ہیں ان کو، اور بعض ہمارے بھی، قربان جاؤں اپنی سادہ قوم پر، کہ بعض ہمارے اپنے بھی بہت قصیدے پڑھنے لگتے ہیں. اب کیا کریں، اہل بیت کے چاہنے والوں کی کچھ طبیعت ہی ایسی ہے کہ جہاں فضائل اہل بیت سنتے ہیں وہیں جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے. یہ بھی ان کی محبت ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن ذرا زیرت ہونا چاہیے، انسان کو تھوڑا سمجھدار ہونا چاہیے. ہر اہل بیت کی تعریف کرنے والا اہل بیت کا مخلص نہیں ہوتا. کبھی بھی ایک بات یاد رکھیے گا، اور میں کہتا رہتا ہوں اور کہوں گا کہ شیطان کبھی بھی خدا کے راستے کو کاٹتا نہیں ہے، راستے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اگر کاٹے گا، اپوزٹ میں آئے گا تو لوگ پہچان لیں گے، تو وہ اپنے کو پوشیدہ کرتا ہے. تو آپ بعض دفعہ سنتے ہیں کہ جناب کوئی تعریفیں کر رہا ہے بہت، اور آپ بھی کہیں جناب کیا بات ہے اس کی، لیکن ساتھ میں دیکھیں تو اور بھی کیا کر رہا ہے. مان بھی رہا ہے مولا علی پہ ظلم ہوا، مان بھی رہا ہے کہ مولا پہ سب ہوتا رہا، مان بھی رہا ہے کہ ہر جمعے کے خطبے کے بعد مولا علی پر گالیاں دینا واجب تھا. خدا معاف کرے، میں کیا کروں، مجبوری ہے، تاریخ کی حقیقت یہی ہے. اور اس کے بعد کہہ رہا پھر بھی میں کسی شخصیت کا معاملہ اللہ کے حضور ہے. یہ کیا بات ہوگی، اللہ کے حضور کیسے ہے جب آپ کے ساتھ؟ تو پھر نمرود کا معاملہ بھی اللہ کے حضور ہے، فرعون کا معاملہ بھی اللہ کے حضور ہے. عزیزان محترم ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان دیکھتا ہے. دیکھیں میں کسی کے عقیدے کو چھیڑ نہیں رہا، اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. یہ جو ہمارے بھائی سامنے بیٹھے، میں ان کے سامنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے وہ بہت، اس میں بہت سادہ طبیعت کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سن لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے عقیدے بھی ساتھ میں لگا دیے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ بھی سچ ہے. اب مثال ہے، جیسے بھائی اگر کسی کو سڑے ہوئے پھل بیچنے ہو تو وہ کبھی بھی آپ کو ایسے سامنے رکھ کے نہیں دے گا، کوئی نہیں لے گا. وہ اس کا ایک ٹیکٹک ہے، وہ کیا کرے گا، اچھے اچھے رکھے گا اور اس کے درمیان میں 2-3 ایسے لگا دے گا تاکہ جب اچھے اٹھائے جائیں ان کے ساتھ وہ بھی بک جائیں. تو عزیزان محترم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان اچھی باتیں کرتا ہے، ساتھ میں 2-4 اپنی بھی کر رہا ہوتا ہے. تو انسان کو سمجھ سے، سوچ سے کام لینا چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ انسان سمجھے اس چیز کو. تو اس لیے یہ پیغام ہے کہ جب کبھی آپ سوشل میڈیا پہ سنیں، بلکہ میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کر دوں، انسان جب عقیدے پر کوئی چیز سنتا ہے یا عقیدے کے بارے میں کوئی چیز پڑھتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے میری عادت ہے فزکس بہت بیان کرتا ہوں مجلسوں میں، آج میں نے ابھی شروع بھی نہیں کی ہے اور نہ ہی کروں گا انشاءاللہ. درود پڑھ لیں محمد نعرہ صلوات. لیکن انسان دیکھیں فزکس پہ میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں، کیمسٹری پہ میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں، تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ میں نے کیمسٹری پہ کوئی کتاب پڑھی تو وہ حرف آخر ہے. نہیں آئے گی کوئی تحقیق، ہو سکتا ہے وہ رد ہو جائے. مثال ہے نیوٹن نے تھیوری دی تھی کشش ثقل کے بارے میں، آئنسٹائن نے اس سے بہتر دے دی. تو یہ حرف آخر نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح سے ٹیکنالوجی ترقی کرتی جائے گی انسان کی سمجھ سوچ بڑھتی چلی جائے گی. لیکن جب آپ عقائد کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں نا، تو کتاب جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں، دوست ہے نہیں ایسا. کتاب انسان کے لیے بہترین دوست ہے، تو دوست سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے. مولا کے فرامین بھی ہے نا اس پر، مولا علی نے بتایا اس سے دوستی نہ کرنا، اس سے دوستی نہ کرنا، اس سے دوستی نہ کرنا. اور بعض دفعہ ہمارے اپنے بھی کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، مولا نے کہا خبردار بیوقوف کو دوست نہ بنانا. مولا کیوں نہ بنائے گا، اس لیے کہ فائدہ پہنچانا چاہے گا نقصان پہنچائے گا. تو ہمیں سوچ سمجھ کر، اس لیے کہ ہم ایسے دور میں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوچ سمجھ کر انسان کو عقیدے لینے چاہیے. تو بات جو میں کر رہا تھا کہ کتاب بھی دوست ہے، تو عقیدے پر جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو علماء کہتے ہیں عقیدے پہ اگر کوئی چیز پڑھیں تو پہلے نیت کریں کہ بار الہ اس معاملے میں میرا عقیدہ وہی ہے جو امام زمانہ کا ہے، یا اس معاملے میں میرا عقیدہ وہی ہے جو امام صادق علیہ السلام کا عقیدہ ہے. یہ نیت کر کے بسم اللہ کر کے پھر وہ کتاب پڑھیں. اگر اس میں کچھ غلط ہوگا بھی تو اثر انداز نہیں ہوگا. تو آج کل کتاب تو کم ہو گئی ہے، سوشل میڈیا زیادہ ہے، لوگ خطیبوں کو زیادہ سن رہے ہیں، یوٹیوبرز کو زیادہ سن رہے ہیں. تو اگر کسی یوٹیوبر کو عقیدے پہ سنے بھی تو پہلے نیت کر لیا کریں بار الہ اس معاملے میں میرا عقیدہ وہی ہے جو امام زمانہ کا ہے. اس لیے کہ پھر اگر کچھ سنے اور ادھر سے کچھ آ بھی جائے تو انسان کا اپنا عقیدہ نہ بگڑے. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد.
عزیزان محترم انسان کو ایک سمت لینی ہوگی، اور جناب زہرا کی ذات وہ میزان ہے. آپ پوچھیں جو لوگ بھی مکتب اہل بیت کی طرف آئے ہیں ان سے اگر آپ سوال کریں گے کیا چیز ہے جس نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ اس مکتب کی طرف آئیں، تو کہا سیدہ زہرا کے ہاتھ. یہ جناب زہرا کی جو ذات ہے اتنی بلند ہے کہ عقیدے کا پتہ چلتا ہے تو محبت فاطمہ ہے کہ بی بی کے دوستوں کا دوست کون ہے اور بی بی کے مخالف کا مخالف کون ہے. بی بی سے پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ بی بی کے رضا سے خدا کے رضا کا پتہ چلتا ہے، اور بی بی کے غضب سے خدا کے غضب کا پتہ چلتا ہے. درود پڑھیں محمد یہ ہے ذات فاطمہ الزہرا. اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ خدا راضی ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں کہ سیدہ راضی ہے یا نہیں ہے، اور کیا مقام ہے بی بی کا کہ جس کے لیے امام ہمارے کہہ رہے ہیں، یعنی مولا علی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، کف علی ابن ابی طالب ہیں، اور دیگر جو ہمارے ائمہ ہیں، امام حسن مصطفیٰ سے لے کے حضرت قائم تک تمام کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی حجت ہے، اللہ کی حجت ہے جناب فاطمہ زہرا. امام کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم تم پر خدا کی حجت ہے، ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہم پر اللہ کی حجت ہے. کیا مقام ہوگا بی بی کا کہ جو ائمہ پر حجت ہو خدا کی. اور بی بی کا نام ہے کیا؟ فاطمہ. عزیزان محترم میں بہت تیزی سے گزروں گا، دامن وقت ہو گیا. اور بی بی کی ہستی، بی بی کی شخصیت اتنی بلند ہے کہ اتنی چیزیں ہیں بی بی کے بارے میں. آپ کا ایک ایک لقب، کہ آپ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، آپ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، آپ کو پوری انسیہ کیوں کہا جاتا ہے، اور آپ کے جو القابات ہیں راضیاں ہیں، مرضیاں ہیں، یہ ایک ایک لقب جو ہے بی بی کا اس پر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. لیکن عزیزان محترم نام فاطمہ زہرا ہم لوگوں کو کیا آسرا ہے، کیا سہارا ہے سوائے فاطمہ زہرا کی ذات کے کہ بی بی نے کہا تھا کہ اپنے محبوں کی شفاعت کروں گی. مولا نے اگر یہ نہ کہا ہوتا، اگر لفظ شیعہ کہہ دیا ہوتا تو ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ جو شیعہ لفظ ہے اس کا حق بہت بلند ہے. وہ شیعہ کون ہے؟ شیعہ یہ تو اگر آپ خود 8ویں امام علیہ السلام سے منسوب روایات ہیں کہ امام نے کوالٹیز بیان کی اور دیگر ہمارے ائمہ نے کہ ہمارے شیعہ کون ہوتے ہیں، تو اگر میں اپنے کو دیکھوں تو میں تو اس کے آس پاس بھی نہیں آتا. ہم بچ گئے محبوں کی شفاعت کے نام کہ جو محبت رکھنے والے ہیں ان کی شفاعت کروں گی. کس طرح سے کہ روایات میں ہے جس طرح سے کوئی پرندہ دانا چھپتا ہے نا، چنتا ہے نا، یعنی جو پتھر ہے انہیں چھوڑ دیتا ہے، دانے کو اٹھا لیتا ہے. روز قیامت لوگوں میں سیدہ اس طرح اپنے چاہنے والوں کو چنے شفاعت کرے گی. بی بی اپنے چاہنے والے کی، یہ میرا چاہنے والا تھا، یہ میرا محب تھا. روایات میں ہے کہ کچھ لوگوں کو جب لے جایا جا رہا ہوگا، معصوم فرماتے ہیں میری جدہ فاطمہ زہرا کا تخت لگا ہوا ہوگا اور بی بی اس پر تشریف فرما ہوں گی. لوگ جب وہاں سے گزر رہے ہوں گے نا، جن کو لے جایا جا رہا ہوگا دوزخ میں، تو کچھ مولا کے چاہنے والے بھی ہوں گے جن کو فرشتے لے جا رہے ہوں گے دوزخ کی طرف. لیکن جیسے ہی جناب سیدہ دیکھیں گی تو فرشتوں سے کہیں گی ٹھہر جاؤ، اسے کہاں لے کے جا رہے ہو، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا یہ دوزخ میں ایسے لے جایا جا رہا ہے، اس کے اعمال میں کمی ہے. کہا مگر یہ تو میرے حسین پہ ہونے والا ہے، یہ تو میرے حسین کا عزادار تھا، اسے کیوں لے کر جا رہے ہو، اسے چھوڑ دو. تو پھر ایک روایت کے مطابق جناب فاطمہ زہرا اللہ سے مخاطب ہوگی. اب کون ہے؟ درمیان میں کوئی اور نہیں ہے، خدا ہے اور فاطمہ زہرا ہے. اور بی بی دعا کریں گی بار الہا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ تو میرے چاہنے والوں کو دوزخ میں نہیں جلائے گا؟ تو پھر اللہ جواب دے گا اے فاطمہ میں نے وعدہ کیا تھا، میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اے فاطمہ مجھے انہیں دوزخ میں نہیں ڈالنا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ تم موجود ہوگی، جب انہیں لے جایا جائے گا تو تم انہیں پہچان لو گی، تم انہیں دوزخ میں لے جانے سے منع کر دو گی، روک دو گی. میں نے چاہا یہ بخشے جائیں تو تمہارے ذریعے سے، تاکہ اہل محشر پر تمہارا مقام واضح ہو جائے. اللہ نے چاہا کہ شفاعت فاطمہ زہرا سے چاہنے والے بخشے جائیں. عزیزان محترم نام فاطمہ زہرا، دامن وقت تنگ ہو گیا، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جب بی بی کا نام آ گیا ہے نا کہ نام فاطمہ کا اثر کیا ہے، یہ وہ نام ہے کہ جو ہر نعمت کو کھولنے کے لیے کنجی ہے. ہر نعمت کو
اور ہر مشکل نام فاطمہ زہرا سے حل ہوتی ہے۔ اگر انسان شدید مشکل میں ہو تو بی بی کے عادات جو ہیں نام کے، اس کے مطابق اگر نام لیا جائے، بلکہ علماء کہتے ہیں یا علی مدد کو یا فاطمہ سے ملا دیا جائے۔ کس طرح سے کہ مولا کا نمبر آپ سب جانتے ہیں، عدد کیا ہے؟ 110، 110، 110۔ تو اگر کوئی 110 مرتبہ یا زہرا کہے تو اس کا اثر کیا ہے کہ ہر مشکل حل ہوتی ہے۔ ایک واقعہ بس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ایک خاتون رہا کرتی تھی اور اس کا شوہر دنیا سے گزر گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ دور ایسا ہے کہ جب شوہر دنیا سے چلا گیا، تنہا عورت ہے، حالات مشکل ہو گئے، دشواریاں بڑھ گئیں، اور ایسے میں ایک شخص تھا کہ جس سے اس کے شوہر نے قرض لیا ہوا، اور وہ قرض کے تقاضے کے لیے بار بار تقاضا کرنے کے لیے اس کے دروازے پہ آتا تھا۔ حالانکہ اس کا جو شوہر ہے وہ قرضہ بقول اس خاتون کے ادا کر چکا تھا، کہ وہ قرض ادا ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ شخص گیا، ایک اس وقت کے بہت بزرگ عالم تھے ان کے پاس، اور جا کر کہنے لگا کہ قبلہ میرا قرضہ تھا اور میں نے اس خاتون کے شوہر کو دیا تھا، اب وہ خاتون میرا قرضہ واپس نہیں کرتی، دنیا سے اس کا شوہر گزر گیا ہے، مجھے میرا قرضہ دلا دے۔ تو جب ان عالم نے اس خاتون سے یہ بات پوچھی تو کہا کہ نہیں، میرا شوہر تو ان کو قرضہ دے کے جا چکا تھا۔ تو کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں، وہ تو ان کو دیا تھا۔ کہا تو پھر کوئی لکھت پڑھت ہوگی، کوئی ڈاکیومنٹ ہوگا، کوئی ایویڈنس ہوگا، کوئی ثبوت ہوگا؟ کہا ہاں، وہ ایک کاغذ تھا تو، لیکن وہ میرے پاس موجود نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں میرے شوہر نے کہاں رکھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ثبوت تو موجود نہیں تھا، لیکن اس وقت کے جو قاضی تھے وہ بھی ایک عالم تھے، وہ اس عورت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں لے جاتا ہوں عدالت میں بھی، قاضی صاحب کے پاس بھی فیصلہ لے کے جاتا ہوں، لیکن وہ بھی میرے حق میں فیصلہ نہیں کر رہے، مجھے قرضہ نہیں دلا رہے، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ کہا کہ اچھا میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ کہا آپ چلیے، آپ گئیے ان سے کہ میرا قرضہ دلائیں۔ وہ جو قاضی تھے وہ خود عالم تھے، وہ ان کو بھی پہچانتے تھے۔ جب ان کو دیکھا کہ بزرگ مرجع میرے پاس آیا، اٹھ کے کھڑے ہوئے استقبال کیا۔ کہا قبلہ کیسے آنا ہوا میرے پاس؟ کہا کہ میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں، یہ جو شخص ہے اس کا قرضہ آپ دلا دیں، اور آپ کو پتہ ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ میں کیسے کہوں کہ میں اس خاتون کو جانتا ہوں، بہت نیک خاتون ہے، وہ اگر کہہ رہی ہے کہ شوہر نے قرضہ دے دیا ہے تو جھوٹ نہیں بول رہی ہوگی، دے دیا ہوگا۔ کہا کہ مگر کوئی ثبوت تو ہے نہیں، کوئی گواہ یا کوئی ایسی چیز؟ کہا کہ نہیں، اس خاتون کے پاس تھا، لیکن اب وہ کہتی ہے کہ شوہر نے نہ جانے کہاں رکھا ہے، بتا کے بھی نہیں گیا، پریشان ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کہہ رہی ہے تو جھوٹ نہیں بول رہی ہے، مجھے یقین ہے۔ اور آپ میرے پر یہ مہربانی کریں، جب تک میں یہاں قاضی ہوں اس معاملے کو رہنے دیں، اگر میں یہاں سے چلا جاؤں پھر جو آئے وہ جو فیصلہ کرے کوئی اور، تو وہ پھر آپ جانے وہ جانے، لیکن میں ایسی شریف خاتون کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ ہاں لیکن دین بھی کچھ چیزیں جو کہتا ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ تو اب ایک دن ایسا آیا، یہ خاتون خود ان کے پاس، یہ جو قاضی تھے ان کے پاس آئیں، اور وہ دستاویز لے کر آئی جس کے اندر موجود تھا کہ قرضہ ادا ہو چکا ہے۔ وہ جیسے ہی ان کو ملا، وہ آ کر ان عالم کے پاس کہتے ہیں کہ دیکھیں قبلہ، میں آپ سے نہ کہتا تھا وہ عورت سچی ہے، وہ کہتی تھی کہ قرضہ ادا ہو گیا، دیکھیں اس کے پاس ثبوت بھی ہے۔ تو کہا کہ یہ آخر ملا کیسے؟ کہا ہے چلیں ہم یہ چل کے اسی خاتون سے پوچھتے ہیں۔ وہ اس خاتون کے پاس گئے، کہا کہ بی بی آپ سچی ہیں، بات ختم ہو گئی، قرضہ ادا ہو چکا ہے۔ وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا، لیکن آخر یہ ہوا کیسے، یہ ممکن کیسے ہوا؟ کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں عزت دار خاتون ہوں، بار بار آ کر یہ مجھ سے تقاضے کرتا تھا، میری محلے میں عزت خراب ہوتی تھی تو میں پریشان تھی، اپنے شوہر کو کہتی تھی کہ تم کہاں ہمیں پریشان کر گئے، کاش تم مجھے وہ بتا کر چلے جاتے، اب وہ بار بار آتا ہے، وہ مانتا بھی نہیں ہے، تو میں پریشان تھی۔ تو فوراً میرے دماغ میں یہی آیا کہ علماء کہتے ہیں جب شدید پریشانی ہو تو فاطمہ زہرا سے توسل، میں نے بیوی کو پکارنا شروع کیا، میں نے یا زہرا کا ورد کیا اور بی بی سے کہا بی بی آپ جانتی ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن بی بی آپ مجھے پریشانی سے نجات دیں۔ جیسے ہی میں نے بی بی سے توسل کیا نا، جس رات
میں جب سوئی تو میرا خواب میں میرا مرحوم شوہر آیا اور آ کر اس نے بتایا کہ پریشان نہ ہو، کیونکہ دیکھیں وقت ایسا آ گیا تھا گھر کا سامان بکنا شروع ہو گیا، تو کہا میری کتابیں تھیں، اس میں ایک کتاب تھی جس کے اندر میں نے وہ رسید رکھی ہوئی تھی، جو میں نے ادائیگی کی تھی وہ رسید رکھی ہوئی تھی، تم پریشان نہ ہو، تم جاؤ فلاں جگہ پر جہاں تم نے یہ کتاب بیچی تھی، یہ کتاب اب فلاں شخص کے پاس ہے، اس کی جو الماریاں ہیں فلاں الماری میں فلاں مقام پر یہ کتاب رکھی ہے اور اس کے اس صفحے پر وہ رسید رکھی ہوئی۔ یہ کہتی ہے کہ میں پریشان ہو گئی کہ یہ اتنی تفصیل سے تم مجھے بتا رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ تم خواب میں آئے کیسے؟ کا کیا کروں؟ تم نے جو فاطمہ زہرا سے مدد مانگنا شروع، بیوی نے مجھے حکم کیا میری چاہنے والی پریشان ہے، جاؤ جا کر اس کی مدد کرو۔ تو جیسے ہی میں نے قبلہ یہ سنا، وہ عالم کو بتا رہی ہے خاتون، جیسے ہی میں نے یہ سنا میں اسی گھر کے دروازے پر گئی اور میں نے ان سے جا کر کہا کہ آپ کے ہاں ایک کتاب ہے، مجھے کتاب سے کچھ لینا دینا نہیں، اس کے اندر ایک رسید ہے، آپ کے ہاں فلاں مقام پر فلاں جگہ پر یہ کتاب رکھی ہے، وہاں سے مجھے وہ رسید لا دیں۔ اور ہوا یہی، جہاں پر میرے شوہر نے بتایا تھا ٹھیک اسی کتاب میں اسی صفحے نمبر پر وہ رسید رکھی ہوئی تھی۔ حضرات محترم، یہ واقعہ درس کیا دیتا ہے؟ درس یہ دیتا ہے کہ فقط دنیا ہی میں اختیار نہیں ہے، بلکہ برزخ میں، قیامت میں، جنت میں، ہر جگہ بیوی کی بادشاہی ہے، بیوی کا حکم چلتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا اور کتابوں کا جام لبریز ہے اس طرح کے واقعات سے۔ حضرات محترم، جناب فاطمہ زہرا پر جب کوئی آنسو بہاتا ہے تو اس کو امام زمانہ دعا دیتے ہیں۔ 2 تاریخیں ہیں نا، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کی آنکھوں میں نمی آ چکی ہے، آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر کہ یہ جو 2 تاریخیں ہیں، یہ 2 تاریخیں ہوئیں کیسے، اس کی بھی ایک تفصیل ہے کہ 75 اور 95 دن کے حوالے سے، اور یہی جو 20 دن بنتے ہیں یہی ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں۔ 3 جمادی الثانی کو تاریخ ہے جو قریب ترین تاریخ ہے، جس کو علماء نے معتبر ترین کہا ہے، اور ایک تاریخ ہے جو 13 کی ہے، اور اس دونوں تاریخوں میں اور اس کے درمیان ذکر فاطمہ زہرا کرنا انسان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، باعث نجاعت ہے، اور جتنا بھی شہزادی کا ذکر کر لیا جائے کبھی شہزادی کے فضائل و مطائب کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، مگر اندازہ کیجئے اور سوچئے کہ کیا امام زمانہ ان ایام میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے کنارے بیٹھ کر گریہ نہیں کر رہے ہوں گے؟ کیا رو کے نہ کہتے ہوں گے کہ جس طرح سے میری دادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے اسی طرح سے میری دادی کی قبر بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ عزیزوں، جہاں مدینے میں آپ کو بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں نظر آئیں گی، روشنیاں نظر آئیں گی، گنبد رسول خدا نظر آئے گا، اسی کے سامنے ایک ویران قبرستان ہے جس میں نبی کے 4 بیٹے ہیں، اور 4 وہ بیٹے ہیں جو عام بیٹے نہیں ہیں، حجت خدا ہیں۔ قبر فاطمہ زہرا کی ایک روایت کے مطابق وہاں ہے، اس لیے کہ بی بی کی تو قبر بھی پوشیدہ ہے، بی بی کی قدر بھی پوشیدہ ہے، بی بی کی قبر بھی پوشیدہ ہے۔ امام زمانہ آئیں گے تو بتائیں گے کہ اصلی قبر زہرا کہاں ہے۔ لیکن عزیزوں، ایک ایرانی جو زیارت پر گیا نا مدینے میں، وہ کبھی بڑی حسرت سے ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھتا تھا، کبھی نبی کی گنبد کو دیکھتا تھا اور رو کر کہتا تھا، یا رسول اللہ ذرا ہمارے ایران آ کر دیکھیں، آپ کا ایک بیٹا آیا تھا ایران، دیکھیں ہم نے اس کا روضہ کس طرح سے تعمیر کیا ہے، ارے آپ کی بیٹی کی قبر آپ کی آنکھوں کے سامنے اس طرح ٹوٹی ہوئی ہے، ارے کاش فاطمہ زہرا ایران آ جاتی، ہم اپنی بیٹیوں کا زیور بیچ دیتے، آپ کی بیٹی کا شاندار روضہ تعمیر کرتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیا ہوا فاطمہ زہرا کے ساتھ؟ عزیزان محترم، 18 برس اور چند ماہ یہ آپ کی حیات ہے، مختصر حیات، اور چھوٹے چھوٹے بچے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، اور ایک وہ پھول جو دنیا میں کھل نہ سکا جس کا نام محسن ہے۔ مجھے بتائیں، جس کے 4 بچے ہوں اور کمسن ہو اور وہ خاتون خود بھی جوان ہو تو ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ عمر ملے تاکہ اپنے بچوں کو جوان ہوتا دیکھے، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھے۔ مگر کیا گزری ہے فاطمہ زہرا پہ کہ 18 برس کا سن ہے اور ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، بار الہ فاطمہ کی موت میں جلدی کر دے۔ ارے کس اذیت میں ہے فاطمہ زہرا کہ دروازہ
نبی کے گزرنے کے بعد امت نے اسی دروازے کو جلا دیا. ایک بزرگ عالم کا جملہ ہے, بزرگ عالم کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ زہرا کے مسائل پوچھنے ہیں تو پھر دروازے کی اس میخ سے پوچھو کہ جب دروازے کو جلایا گیا اور وہ میخ گرم ہو گئی اور مسلمانوں نے جب دروازے کو لات ماری, در و دیوار کے بیچ فاطمہ زہرا پس کے رہ گئی. فاطمہ کی پسلیاں توڑتی ہوئی وہ میخ جس میں فاطمہ زہرا میں پیوست ہوئی, جناب محسن شہید ہو گئے. مسائل پوچھنے ہیں تو اس میخ سے پوچھو, ارے یہ کیا ہوا بعد رسول خدا, یہ کس طرح روشنی ہوئی فاطمہ زہرا کے گھر میں, کس واقعے کے بعد, کیا اثر تھا جناب سیدہ پر. نہ دائیں کروٹ سو پاتی تھی میری شہزادی, نہ بائیں کروٹ سو پاتی تھی, اس لیے کہ پسلیاں شکستہ ہو چکی. ارے ایک عالم سے کسی نے سوال کیا شاگردوں نے آ کر کہ قبلہ ہمیں ایک جواب دے دیں, ہم نے سنا ہے جب سے یہ دروازے والا واقعہ ہوا جناب فاطمہ زہرا مولا علی کے سامنے نماز نہیں پڑھا کرتی تھی, کیا وجہ تھی؟ رونے لگے, کہا تم نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا. ارے صحیح روایت ہے کہ اس لیے کہ ایک ظالم نے فاطمہ کے بازو پر ایک تازیانہ مارا تھا اور ایسا تازیانہ شدید تھا کہ یہ تازیانہ لگنے کے بعد ہاتھ اٹھتا نہیں تھا. اب جب نماز انسان پڑھتا ہے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں. اور ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر رہتا تھا, ایک ہاتھ اٹھتا نہیں تھا. انتظار کرتی تھی بی بی علی گھر سے چلے جائے تاکہ علی کو میری مصیبت پتہ نہ چلے. اجرکم اللہ, آج آپ کو رسول خدا دعا دیں گے, آج آپ کو امام حسن حسین دعا دیں گے. ہمیشہ محرم میں امام حسین کا پرسہ بی بی کو دیتے ہیں, آج امام حسین کو پرسہ دیجئے, اس لیے کہ ایک ذاکر کے خواب میں امام نے آ کر کہا تھا, امام حسین نے بھی یہ خواہش کا اظہار کیا کہ جب میرے مصائب پڑھا کرو تو میرے بچپن کے مصائب کو فراموش نہ کیا کرو. کہا مولا آپ کے بچپن کے مصائب کیا ہیں؟ کہا کہ میں نے دیکھا میری ماں کو کیسے تازیانے مارے گئے, کس طرح سے میری ماں کا پہلو شکستہ ہوا, میری ماں کا بازو کس طرح زخمی ہوا. ارے فقط جناب سکینہ کو تازیانے نہیں لگے عزیزوں, جناب فاطمہ زہرا کو بھی تازیانے لگے. اور کس طرح سے لگے کہ جناب سیدہ کا رخسار ایک زخمی نہیں تھا, دونوں طرف سے رخسار زخمی تھے. علماء نے بیان کیا دونوں طرف سے رخسار زخمی کیوں تھے, کیونکہ ایک ظالم نے جب تماچا مارا, اتنی شدت کا تماچا تھا کہ بالیاں نکل کے گری اور جو برابر کی دیوار تھی اس سے بی بی کا چہرہ جا کر ٹکرایا. ایک رخسار تماچے سے زخمی ہوا, دوسرا دیوار کے ٹکرانے سے زخمی ہوا, پسلیاں شکستہ ہو گئی, ہاتھ زخمی ہو گیا. اجرکم اللہ, کتنی مصیبت زیادہ تھی جناب فاطمہ زہرا کی, کتنی مصیبت زیادہ تھی. امام محمد باقر علیہ السلام کو ایک مرتبہ شدید بخار آیا, پانی جسم پہ ڈالا جا رہا تھا, جب پانی ڈالا جاتا تھا بار بار تڑپ کے کہتے تھے یا زہرا یا زہرا. امام سے پوچھا گیا کہ اس وقت آپ اپنی جدہ کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کہا جب اپنے اوپر مصیبت آئے تو بڑی مصیبت کو یاد کرنا چاہیے. میں اس وقت اپنی دادی کی مصیبت کو یاد کر رہا ہوں. اندازہ لگائے فاطمہ زہرا کی مصیبت کتنی زیادہ ہوگی, کتنے مصائب سخت تھے بی بی پہ. عزیزوں, ایران میں مجلس ہو رہی تھی جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کی. ذاکر نے جب پڑھا نا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی, ایک عزادار تھا بہت رو رہا تھا, بہت کوہرام ہوا, سب نے گریہ کیا, مگر ایک بہت زیادہ رو رہا تھا. ان عالم نے سوچا میں جا کر پوچھوں کہ کیا ایسی بات دل پہ لگ گئی ہے کہ سب خاموش ہوئے, یہ روتا جا رہا ہے. پاس گئے, کہا اے بی بی کے چاہنے والے, ایسی کون سی روایت تیرے دل پہ لگ گئی ہے کہ تیرے آنسو بند نہیں ہوتے؟ کہا قبلہ آپ جانتے ہیں میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے کہ جب انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ذرا جنبش ہو انسان تڑپ اٹھتا ہے. ارے آپ نے پڑھا میری شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی, اور جب پسلی کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو انسان جتنی بار سانس لیتا ہے پسلیوں کو جنبش ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے. ارے 75 یا 95 دن میری شہزادی ہر سانس کے ساتھ اذیت
على رحمة الله الظالمين بارگاہ ہماری اس عبادت کو بارگاہ میں قبول فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بارگاہ جتنی بھی آوازیں بلند ہیں جناب سیدہ کے غم میں، تجھے بی کی ٹوٹی ہوئی مچھلیوں کا واسطہ ان کو شفاعت خاتمہ زہرا نصیب فرما۔ بارگاہ کوئی غم ہے سوائے غم اہل بیت کے، جو عین ہیں ان کو رعایت عطا فرما، جو طالب اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ بارگاہ جو طالب روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، اور جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں مزید برکت عطا فرما، مزید ترقی عطا فرما۔ بارگاہ صاحب خانہ جنہوں نے اپنے گھر میں مجلس زہرا کا اہتمام کیا ہے ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ بارگاہ ہم کو جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، حضرت قائم کے ظہور میں تبدیل فرما، ہمیں امام کے امان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعدہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمہ۔